السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم SSLC کے جو سوشل سائنس کا باب 7 جد و جہد آزادی، عزیز بچوں، اس سبق کے متعلق ہم آج مشرق میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات جانتے ہوئے پریویس ایئر میں پوچھے گئے ان تمام سوالوں کے جوابات پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیز طلباء، اس سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو آپ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ دیکھیں، پہلا سوال رہا، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، انڈین نیشنل کانگریس کا قیام سال ڈیش میں عمل میں آیا؟ کب؟ 1885۔ دوسرا سوال رہا، وہ شخص جس نے دولت کے بہاؤ ڈرین تھیوری کے بارے میں بتایا؟ کس نے بتایا؟ دادا بھائی نوروجی۔ نمبر 3، ڈیش نے کہا سوراج میرا پیدائشی حق ہے؟ کس نے کہا؟ بال گنگادھر تلک۔ سوال نمبر 4، علی برادران نے تحریک ڈیش شروع کی؟ کون سی تحریک شروع کی؟ محمد علی اور شوکت علی خلافت تحریک۔ نیکسٹ کوشچن رہا کوشچن نمبر 5۔ کوشچن نمبر 5 کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کی مانگ ڈیش نے کی؟ کس نے کی؟ محمد علی جناح۔ نیکسٹ، 1929 میں ہوئی لاہور انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ڈیش کی صدارت میں ہوا؟ کس کی صدارت میں؟ جواہر لال نہرو۔ نمبر 7، مہد اور کالارام مندر کی تحریکات شروع کرنے والی شخصیت ڈیش تھی؟ کون تھے؟ ڈاکٹر BR امبیڈکر۔ نیکسٹ، ڈیش نے انڈین نیشنل آرمی کی جھانسی ریجیمنٹ کی رہنمائی قبول کی؟ کس نے؟ کیپٹن لکشمی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 9، ڈیش وہ مقام ہے جہاں گاندھی جی نے نمک کی ستیہ گرہ چلائی؟ کون سی؟ دانڈی ستیہ گرہ۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 10۔ دیکھیں کوشچن نمبر 10 کیا ہے؟ کوشچن نمبر 10، ہندوستان چھوڑ دو تحریک ڈیش میں شروع ہوئی؟ کب شروع ہوئی؟ 1942۔ تو دیکھیں، درج ذیل جملوں میں خالی جگہوں کے دیے گئے متبادلات میں سے چن کر پر کیجیے۔ MCQ کے جو سوالات کے جوابات ہیں، دیکھیں پہلا کیا ہے؟ نمبر 11، انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈیش تھے؟ مہاتما گاندھی، AO ہیوم، بال گنگادھر تلک، گوپال کرشن گوکھلے۔ تو صحیح جواب رہا AO ہیوم۔ نمبر 12، مراٹھا اخبار کے شائع کرنے والے ڈیش تھے؟ جواہر لال نہرو، راس بہاری بوس، بال گنگادھر تلک، VD ساورکر۔ تو جواب رہا بال گنگادھر تلک۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 13۔ کوشچن نمبر 13، سوراج پارٹی ڈیش میں قائم ہوئی؟ سوراج پارٹی جو ہے 1924 میں کیا ہے؟ قائم ہوئی۔ نیکسٹ نمبر 14، انڈین نیشنل کانگریس کے ہری پور اجلاس کے جو صدر تھے وہ سبھاش چندر بوس تھے؟ کون تھے؟ سبھاش چندر بوس۔ نیکسٹ 15، ہندوستان کے مرد آہن کے نام سے مشہور ہونے والے بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، عبدالکلام آزاد، سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ تو ہندوستان کے مرد آہن کے نام سے کون مشہور ہے؟ سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ نیکسٹ کوشچن، درج ذیل کے بارے میں گروہی تبادلہ خیال کے بعد کے جواب لکھیے۔ نمبر 16، انڈین نیشنل کانگریس کے قیام سے پہلے ہندوستان میں کون کون سی تنظیمیں سرگرم تھیں؟ جواب رہا ہندو میلہ، ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن، پونا ساروجنک سبھا، انڈین ایسوسی ایشن۔ نمبر 17، نمبر 17، اعتدال پسندوں نے انگریزوں کے سامنے اپنے کون سے مطالبات رکھے؟ تو اس کا جواب دیکھیں، ہندوستانی صنعتوں کو ترقی دینا، فوجی اخراجات میں کمی کرنا، اچھی تعلیم فراہم کرنا، غربت کے خاتمے کے لیے پروگرام بنانا،
یہ تمام کیا ہے اعتدال پسندوں نے انگریزوں کے سامنے کیا ہے اپنے خیالات کا مطالبہ رکھے. نیکسٹ کوشچن نمبر 18. دولت کے بہاؤ جو ڈرین تھیوری کے نام سے مشہور ہے کا نظریہ کا تجزیہ کیجیے. جواب: دادا بھائی نوروجی نے ہندوستانی دولت کے انگلستان منتقل ہونے کو دولت کے بہاؤ کا نام دیا. 19. جد و جہد آزادی میں حصہ لینے والے مجاہد آزادی کے نام لکھیے. جواب: اروند گھوش، وی ڈی ساورکر، شیام کرشن ورما، خودی رام بوس، رام پرساد بسمل، بھگت سنگھ اور چندر شیکھر آزاد ہیں. نیکسٹ کوشچن نمبر 20. کوشچن نمبر 20 کیا ہے دیکھیں. جد و جہد آزادی میں بال گنگادھر تلک کے کردار کو بیان کیجیے. جواب: ممتاز انتہا پسند لیڈر تھے، تقسیم بنگال کی مخالفت کی، سودیشی تحریک چلائے. تلک کا اعلان: آزاد ہندوستان میرا پیدائشی حق ہے، ہر قیمت پر میں اسے لے کر رہوں گا. عام لوگوں کو آزادی کی جد و جہد کے لیے تیار کرنا شروع کیا. مذہبی تقریبات کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو آزادی کی تحریک کی طرف راغب کیا. مرہٹی میں کیسری اور انگریزی میں مراٹھا اخباروں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا. انقلابی مضامین کی وجہ سے انہیں قید کیا. ان کے خلاف انکوائریاں قائم کیے گئے اور سزا دی گئی. نیکسٹ کوشچن نمبر 21. کیا ہے کوشچن نمبر 21. بنگال کی تقسیم واپس لیے جانے کی وجوہات کیا تھے؟ جواب: انڈین نیشنل کانگریس نے پرزور مخالفت کی، سودیشی تحریک چلائے، مغربی ساز و سامان اور ان تنظیموں کے خلاف بھی جو یورپی سامان کی درآمد کے حامی تھے. نیکسٹ کوشچن نمبر 22. کوشچن نمبر 22 کیا ہے دیکھیں. چوری چورا حادثے کو بیان کیجیے. بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. جو چوری چورا حادثہ ہوا اس حادثے کو بیان کیجیے. جواب: احتجاج کی شدت کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کے دل و دماغ میں دہشت پیدا ہو گئی. اس موقع پر لوگ اتر پردیش کے چوری چورا مقام پر جد و جہد آزادی میں کود پڑے. 1922 میں پولیس نے پرامن احتجاجیوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا. لوگ آگ بگولا ہو کر پولیس تھانے میں داخل ہونے کی کوشش کی. پولیس والے تھانے کے اندر بھاگ گئے. غضبناک احتجاجیوں نے پولیس تھانے کو آگ لگا دی. تقریباً 22 پولیس والے تھانے کے اندر ہی جل کر مر گئے. اس واقعے کو تاریخ میں چوری چورا کا حادثہ قرار دیا گیا. نیکسٹ کوشچن نمبر 23. کوشچن نمبر 23 کیا ہے دیکھیں. کوشچن نمبر 23. نمک ستیاگرہ کو بیان کیجیے. جو نمک ستیاگرہ ہے وہ ستیاگرہ کو کیا ہے بیان کیجیے. تو جواب دیکھیں. 12 مارچ 1930 کو 11 نکات پر مشتمل مانگوں کا ایک پرچہ وائسرائے کو لکھا. اگر سرکار اس کو نامنظور کرنے پر ٹیکس کو انکار کرنے اور سول نافرمانی تحریک شروع کرنے کا اعلان بھی گاندھی جی نے کیا. وائسرائے نے ان 11 نکات کو نامنظور کیا. گاندھی جی نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ 12 مارچ 1930 کو سابرمتی آشرم سے نکل کر گجرات کے سرحد پر تقریباً 375 کلومیٹر کی دوری پر دانڈی کے ساحل تک 16 اپریل 1930 کو پہنچ کر نمک تیار کی. گاندھی جی نے ٹیکس ادا کیے بغیر مٹھی بھر نمک پکڑ کر قانون توڑا جو انگریزوں نے نمک پر عائد کیا تھا. چرخا اس مارچ کے دوران چکر لگانے والا پہیہ زیادہ مشہور تھا. نمک ستیاگرہ میں ہزاروں افراد نے حصہ لیا. یہ تمام جو ہے نمک ستیاگرہ کے وجوہات تھے. تو سوال نمبر 24 دیکھیں کیا ہے. سوال نمبر 24. ہندوستان چھوڑو تحریک کی ناکامی کے وجوہات کیا تھے؟
ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی ناکامی کے وجوہات کیا تھے؟ جواب دیکھیں، اسٹریٹ فورڈ کرپس کمیشن نے ہندوستانیوں کے سامنے کچھ تجاویز پیش کیے۔ ہندوستان کو ڈومینین ریاست کا درجہ دینا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دستور ساز اسمبلی تشکیل کرنا اور نئے دستور میں ہندوستانیوں کو شامل ہونے یا دستوری یونین سے الگ رہنے کے اختیارات جیسے تجاویزات پیش کیے گئے۔ کانگریس نے ان تجاویز کی مخالفت کی۔ کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا مطالبہ کیا۔ گاندھی جی نے ہندوستانیوں کو کرو یا پھر مرو کا نعرہ دیا۔ اس کے نتیجے میں گاندھی جی اور کانگریس کے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 25۔ دیکھیں کوشچن نمبر 25 کا ہے، آزادی کی جد و جہد میں حصہ لینے والے انقلابیوں کے نام بتائیں۔ جواب، اروند گھوش، وی ڈی ساورکر، شیام کرشن ورما، خودی رام بوس، رام پرساد بسمل، بھگت سنگھ اور چندر شیکھر آزاد ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 26، دوسری گول میز کانفرنس کے نتائج کیا تھے؟ جواب، امبیڈکر نے اچھوتوں کے لیے ایک سپریٹ الیکٹورل حلقہ کے لیے دباؤ ڈالا۔ گاندھی جی نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اس کے نتیجے میں ان کے درمیان نظریاتی فرق پیدا ہوا۔ دوسری گول میز کانفرنس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی۔ برطانوی حکومت نے اچھوتوں کے لیے سپریٹ الیکٹورل حلقہ فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ 1932 میں فرقہ وارانہ ایوارڈ کا نفاذ۔ گاندھی جی نے اس کی مخالفت کی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 27۔ کوشچن نمبر 27 کیا ہے دیکھیں، آزادی کی جد و جہد میں سبھاش چندر بوس کے کارناموں کی تشریح کیجیے۔ جواب، ہندوستان کے انقلابی مجاہدین میں سب سے زیادہ نمایاں سبھاش چندر بوس تھے۔ ویٹنام، برلن وغیرہ کا سفر کیا اور وہاں کے ہندوستانیوں کو منظم کیا۔ کانگریس سوشلسٹ پارٹی قائم کی۔ ہری پور سیشن کے صدر بنے۔ گاندھی جی کی نرم مزاجی کی مخالفت کی گئی۔ تریپورہ سیشن کے صدر بنے۔ نیتا جی نے الگ پارٹی فارورڈ بلاک بنائی۔ سبھاش چندر بوس نے برطانیہ کی فوجی تیاریوں اور عالمی جنگ میں ہندوستان کی شرکت کے خلاف تھے۔ جرمن ڈکٹیٹر ہٹلر کی مدد حاصل کی۔ جرمنی میں موجود ہندوستانی جنگی مجرمین پر مشتمل ایک فوج تیار کرنے کی کوشش کی۔ آزاد ہند فوج INA کے لیڈر بنے۔ کیپٹن لکشمی جھانسی ریجمنٹ کی کمانڈر تھی۔ دہلی چلو کا نعرہ لگایا، مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ سبھاش نے رنگون کے ذریعے فوجی حکمت عملی ترتیب دی۔ برما کی سرحد پر خوفناک جنگ لڑی۔ سبھاش ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 28 کیا ہے دیکھیں، کوشچن نمبر 28، جد و جہد آزادی میں قبائلی بغاوت کی تفصیل بتائیے۔ تو جواب رہا، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹیکس اور فاسٹ ایکٹ جاری کیا۔ سنتھالا سے بغاوت شروع کی۔ سنتھالا قبیلہ بنگال اور اڑیسہ کے پہاڑیوں میں بستے تھے۔ انگریزوں نے بندوبست دوامی کا نظام نافذ کیا۔ لوگ بے گھر ہو گئے۔ زمینداروں نے لوگوں کو طرح طرح سے ستایا۔ خفیہ اجلاس ہوئے۔ بغاوت کا اثر باریاٹ، بھگت پور اور راج محل تک پھیل گیا۔ ساہوکار اور زمیندار فرار ہو گئے۔ کئی مشابہ احتجاجات کو جنم دیا گیا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 1 2015 مارچ میں پوچھا گیا سوال ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں 2015 میں کون سا سوال پوچھا گیا؟ جو 2015 کا سوال ہے عزیز طلباء، دیکھیں وہ کون سا سوال ہے۔ تو سوال نمبر 1، ہندوستانی قومی تحریک میں سبھاش چندر بوس کا رول بیان کیجیے۔ تو جواب رہا، ہندوستان کے انقلابی مجاہدین میں سب سے نمایاں تھے، نیتا جی کے نام سے مشہور ہوئے۔ گاندھی جی کی پرامن جد و جہد 1930 میں سبھاش چندر بوس ملک کے باہر ہندوستانیوں کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ جرمن، برلن، روم، استنبول ممالک کا دورہ کیا۔ وہاں مقیم ہندوستانیوں کو مادر وطن کے لیے بیدار کیا۔ بوس سوشلزم کے نظریات سے متاثر تھے۔ نہرو کے ساتھ مل کر 1934 میں کانگریس سوشلسٹ پارٹی بنائی۔ گاندھی جی کی حمایت سے بوس ہری پور میں کانگریس اجلاس کے صدر بنے۔
پھر گاندھی جی سے اختلافات کے بعد ایک الگ پارٹی فارورڈ بلاک بنائی۔ انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا، گھر میں نظر بند کر دیے گئے، نظر بندی سے فرار ہو کر جرمنی پہنچ گئے۔ ہٹلر سے ہندوستان کی آزادی کے لیے مدد مانگی۔ آزاد ہند ریڈیو کے ذریعے جرمنی سے تقاریر نشر کیے۔ ہندوستان کو متحد رکھنے کے لیے راس بہاری کے ساتھ مل کر آزاد ہند فوج بنائی۔ ساتھ ہی ساتھ سبھاش چندر بوس نے دہلی چلو کا نعرہ دیا اور ہندوستانیوں سے کہا، تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ آزاد ہندوستان فوج میں ہزاروں سپاہی شریک ہوئے، جس میں خواتین کی ریجمنٹ کمانڈ کیپٹن لکشمی کو سونپا گیا۔ انگریزوں اور آئی این اے کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ نیکسٹ 2015 ہی کا کوشچن ہے، وزیر اعظم ہونے کے بعد نہرو کے فرائض و خدمات کی تشریح کیجیے۔ جواب: آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو بنے۔ ساتھ ہی ساتھ نہرو جدید ہندوستان میں صنعتوں کے قیام کے معمار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ تمام دیسی حکمرانوں والی ریاست کو یونین میں ضم کرنے کی کارروائی کی نگرانی کی۔ انسانی بنیاد پر تمام ریاستوں کی تنظیم کے ذریعے جمہوریت کی بنیاد ڈالی۔ مخلوط معاشی نظام کو متعارف کروایا۔ 5 سالہ منصوبوں کو جاری کیا۔ انتہائی صنعتی ہی ترقی کا ذریعہ ثابت کیا۔ ملک میں امن و آہنگی کو عمل میں لانے کے لیے کوشاں رہے۔ پنچ شیل کے اصولوں سے متعارف کرایا۔ غیر جانبدارانہ پالیسی کی حمایت کی۔ نیکسٹ کوشچن، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے خدمات بیان کیجیے، جو کہ مارچ 2016 کا کوشچن ہے۔ اسی طرح کوشچن نمبر 2، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو ایک بڑے سماجی مسئلہ تھے، وضاحت کیجیے۔ تو اس کا جواب رہا، یہ جو سوال ہے 2023 کا سوال ہے، تو اس کا جواب یوں رہا، دیکھیے عزیز بچوں، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے اچھوتوں کو بنیادی سہولتوں سے آراستہ کیا اور معہد اور کالارام مندر کی تحریکات شروع کیے۔ انہوں نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی، قیمتی تجاویز پیش کیے، اچھوتوں کے لیے ایک الگ انتخابی حلقے کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے ممبئی لیجسلیٹو کونسل کے رکن کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں۔ بعد میں وہ وائسرائے کے ایگزیکٹو کے رکن کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں۔ انہوں نے ایک تنظیم باشد کرت ہتاکرنی سبھا اور 2 الگ پارٹیوں، سوتنتر کارمکا پارٹی قائم کی۔ امبیڈکر نے مختلف اخبارات میں بھی جاری کیے، جیسے پربدھ بھارت، جنتا اور موک نائک۔ دستور کی تدوین میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر دستور مسودہ کمیٹی کے چیئرمین چنے گئے۔ انہوں نے دستور میں مساوات کی حمایت کی اور چھوٹ چھات کے خلاف قانونی تحفظ فراہم کیے۔ آزادی کے بعد ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو وزیر قانون بنائے گئے۔ ان کے کارنامۂ حیات کے طور پر ان کی وفات کے بعد انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 1، 2016 میں پوچھا گیا سوال ہے، نہرو نے آزاد ہندوستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، سمجھائیں۔ جواب: آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ نہرو جدید ہندوستان میں صنعتوں کے قیام کے معمار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ تمام دیسی حکمرانوں والی ریاست کو یونین میں ضم کرنے کی کارروائی کی نگرانی کی۔ انسانی بنیاد پر تمام ریاستوں کی تنظیم کے ذریعے جمہوریت کی بنیاد ڈالی۔ مخلوط معاشی نظام کو متعارف کروایا۔ 5 سالہ منصوبوں کو جاری کیا۔ انتہائی صنعتی ہی ترقی کا ذریعہ ثابت کیا۔ پنچ شیل کے اصولوں سے متعارف کروایا۔ ملک میں امن و ہم آہنگی کو عمل میں لانے کے لیے کوشاں رہے۔ غیر جانبدارانہ پالیسی کی حمایت کی۔ نیکسٹ کوشچن مارچ 2017 کا ہے، جدوجہد آزادی میں اعتدال پسندوں کا کردار بیان کیجیے۔ جواب: کانگریس کے ابتدائی 20 سال کو اعتدال پسندوں کا دور قرار دیا۔ ایم جی راناڈے، سری ناتھ بنرجی، دادا بھائی نوروجی اور گوپال کرشن گوکھلے، انگریزی نظم نسق اور بے تعصبی پر اعتماد۔ دستوری چوکٹے میں وہ اپنی آزمائش اور موافقت پیش کرتے تھے۔ سیاسی حالات پر عوام کی آگاہی، جلوسوں کا انعقاد، مسائل پر بحث اور حکومت کے سامنے پیش کیے۔ صنعتوں کی ترقی پر حکومت کو غور کرنے پر دباؤ دیا۔ برطانوی حکومت کے مضر اثرات کا نافذانہ جائزہ گرین تھیوری کا نام دیا۔ ہندوستان میں برطانوی راج کے برے اثرات کا تجزیہ کیا۔ عام قوم پرستی کی عمر
فوجی اخراجات کی کمی پر غور کرنے کے لیے حکومت کو مجبور کیا۔ اسی طرح 2017 کا کوشچن رہا جدوجہد آزادی میں بال گنگادھر تلک کے کردار کو بیان کیجیے۔ تو ممتاز انتہا پسند لیڈر تھے، تقسیم بنگال کی مخالفت کی، سودیشی تحریک چلائی، تلک کا اعلان آزاد ہندوستان میں میرا پیدائشی حق ہے، ہر قیمت پر میں اسے لے کر رہوں گا، عام لوگوں کو آزادی کی جدوجہد کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ مذہبی تقریبات کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو آزادی کی تحریک کی طرف راغب کیا۔ مراٹھی اور کیسری اور انگریزی میں مراٹھا اخباروں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ انقلابی مضامین کی وجہ سے انہیں قید کی، ان کے خلاف انکوائریاں قائم کی گئی اور سزا دی گئی۔ نیکسٹ 2018 مارچ کا ہے، انگریزوں نے ہندوستان میں کس طرز حکومت کو اپنا فرقہ واریت کا بیج بویا تھا؟ جواب تقسیم کرو اور حکومت کرو، ہندوستان تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ نیکسٹ کوشچن، ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں سبھاش چندر بوس کے کردار کو بیان کیجیے۔ تو سبھاش چندر بوس کا جو کردار ہے وہ پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر بعد دیکھیں۔ ہندوستان کے انقلابی مجاہدین میں سب سے زیادہ نمایاں سبھاش چندر بوس تھے۔ ویتنام، برلن وغیرہ کا سفر کیا اور وہاں کے ہندوستانیوں کو منظم کیا۔ کانگریس سوشلسٹ پارٹی قائم کی، ہری پور سیشن کے صدر بنے۔ گاندھی جی کی نرم مزاجی کی مخالفت کی، تریپورہ سیشن کے صدر بنے۔ نیتا جی نے الگ پارٹی فارورڈ بلاک بنائی۔ سبھاش چندر بوس برطانیہ کی فوجی تیاریوں اور عالمی جنگ میں ہندوستان کی شرکت کے خلاف تھے۔ جرمن ڈکٹیٹر ہٹلر کی مدد حاصل کی۔ جرمنی میں موجودہ ہندوستانی جنگی مجرمین پر مشتمل ایک فوج تیار کرنے کی کوشش کی۔ آزاد ہند فوج INA کے لیڈر بنے۔ کیپٹن لکشمی جھانسی ریجمنٹ کی کمانڈر تھی۔ دہلی چلو کا نعرہ لگایا، مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ سبھاش چندر ان رنگون کے ذریعے فوجی حکمت عملی ترتیب دی۔ برما کی سرحد پر خوفناک جنگ لڑی گئی۔ سبھاش چندر بوس ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ نیکسٹ 2018 آزاد ہندوستان کی ترقی کے لیے جواہر لال نہرو کے خدمات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح 2019 درج ذیل سوالات کے جوابات اس تصویر کے تعلق سے لکھیے۔ اس تصویر میں دی گئی شخصیت کا نام کیا ہے؟ دیکھیں، بال گنگادھر تلک، گیتا رہسیہ ہے۔ 2019 مارچ کا سوال ہے، آزادی کی جدوجہد میں کسانوں کی احتجاجی تنظیموں نے نمایاں رول ادا کیا، سمجھائیں۔ تو یہ جو جواب ہے دیکھیں، کچھ تنظیمیں کانگریس سے متاثر تھیں تو کچھ مارکس کے نظریات سے۔ کسانوں نے زمینداروں اور باغات کے یورپی مالکان کے خلاف بغاوت کی۔ چمپارن ضلع میں نیل کی کاشت کرنے سے انکار کیا، لگان کے خلاف آواز اٹھائی۔ چمپارن کھیڑ علاقوں میں کسانوں پر گاندھی جی کا کافی اثر پڑا۔ کسانوں کے مسائل تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات اور ہندوستان چھوڑ دو تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ کئی احتجاجات کسان سبھا کے تحت کیے گئے۔ تلنگانہ کے کسانوں نے بغاوت کر کے زمینداروں کو چنوتی دی۔ بنگالی کسانوں نے زمینداروں کے استحصال کے خلاف آواز اٹھائی۔ مہاراشٹر میں کسانوں نے کم اجرتوں کے خلاف احتجاج کیا۔ نیکسٹ 2019 مارچ جو کہ جون کا ہے، بنگال کی تقسیم کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یوں رہا، لوگوں میں آزادی کی جدوجہد کے لیے رویے کو ختم کرنے کی کوشش۔ ڈرائنگ تھیوری کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو اس کا جواب رہا دادا بھائی نوروجی۔ نیکسٹ عدم تعاون تحریک میں گاندھی جی کے اہم پروگراموں کو بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب، طلباء نے اسکول کالج کو چھوڑا۔ 1919 کے قاعدے کے مطابق کانگریس کے امیدواروں نے چناؤ لڑنے کا ارادہ کر کے ترک کیا۔ کاشی ودیا پیٹھ، گجرات ودیا پیٹھ، بہار ودیا پیٹھ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ وغیرہ قائم کیے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنے خطاب نائٹ ہوڈ بھی واپس کر دیا۔ غیر ملکی اشیاء کی خرید و فروخت کرنے والی دکانوں کے خلاف احتجاج کیا۔ ملک کے قانون کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ کھادی کپڑوں کی پیداوار پر زور دیا۔ قومی اسکول کو کھولا گیا۔ قومی یکجہتی، چھوٹ چھات کے خلاف آواز اٹھائی۔ عورتوں کے استحصال کے خلاف آواز اٹھائی اور عورتوں کی عزت پر زور دیا۔ عزیز طلباء، اسی طرح مارچ 2020 کا سوال رہا، بھارت چھوڑ دو تحریک نے کئی غیر کانگریسی رہنماؤں کو آگے بڑھایا اور حصہ لیا، دی گئی فہرست سے غیر کانگریسی لیڈروں کو پہچانیں۔ جواب جے پرکاش نارائن۔ نیکسٹ، دوسری جنگ عظیم ایک کثیر نقصانات اور تباہیوں والی جنگ تھی، واضح کیجیے۔ جواب، 30 سے زائد ممالک نے اس جنگ میں راست حصہ لیا۔ عظیم کساد بازاری، یورپ اور امریکہ کی صورتحال بدترین ہونے لگی۔ صنعت کاری، زراعتی ترقی میں بھی رکاوٹ ہونے لگی۔
بے روزگاری، سینکڑوں لوگوں کی موت، نیوکلیائی تجربات کا استعمال، کئی علاقے برباد ہو گئے۔ نیکسٹ، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے سماجی آزادی کو ترجیح دی، اپنے خیالات بیان کیجیے۔ عزیز طلباء، اس کا جواب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اسی طرح نیکسٹ کوشچن دیکھیں۔ 2020 ستمبر 1938 میں کانگریس کے ہری پور سیشن کے صدر تھے کون؟ سبھاش چندر بوس۔ تحریک عدم تعاون کے اہم پروگراموں کو سمجھائیے، یہ بھی ہم جواب پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح تمام جواب و سوالات جو ریپیٹ ہوئے ہیں، ان تمام سوالات کو آپ ایک ایک کر کے پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ عزیز طلباء، بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے، اس لیسن کو آپ دھیان سے خیال دے کر ان تمام سوالوں کے جوابات پڑھنے کی، یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح مارچ 2024 جو پچھلے سال کا سوال رہا، دیکھیں، ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد انقلابی طریقہ عمل سے کس طرح مختلف تھی؟ تو جواب دیکھیں، مکمل آزادی کا خواب دیکھا تھا، انگریزوں کو صرف تشدد طریقے سے ہی ہندوستان سے باہر نکال سکتے ہیں، پیسہ اور ہتھیار جمع کرنا، انوشیلنا کمیٹی، ابھی نو بھارت قسم کی اہم تنظیمیں تھیں، ہم اور آتشی اسلحہ کا استعمال، لوگوں کو تربیت دی، یہ تمام جو ہے ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد کے انقلابی طریقہ تھے۔ نیکسٹ، جلیانوالہ باغ کے قتل عام کی وضاحت کیجیے۔ جواب رہا، رولٹ ایکٹ کے خلاف امرتسر میں احتجاج کیا، ڈائر نے فوجی حکمرانی نافذ کی، تمام مظاہروں پر پابندی لگا دی، رولٹ ایکٹ کے خلاف 20,000 مظاہرین نے جمع ہوئے تھے، بغیر کسی پیشگی انتہا کے مظاہرین پر حملہ کیا، 379 افراد شہید ہو گئے، حکومت نے جانچ پڑتال کے لیے ہنٹر کمیشن مقرر کیا۔ اسی طرح 2024 جون کا البرٹ بل کا اصل مقصد کیا تھا؟ جواب رہا، عدالتی انتظامیہ میں یکسانیت لانا تھا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں انتہا پسندوں کے کردار کی وضاحت کیجیے۔ کانگریس نے اعتدال پسندوں کو سیاسی بھکاری کے نام سے نوازا، انہوں نے اعتدال پسندوں کے رویے اور فکر پر تنقید کی۔ اروند گھوش، لالا لاجپت رائے، بپن چندر پال اور بال گنگادھر تلک قابل ذکر انتہا پسند رہنما تھے۔ تقسیم بنگال کے خلاف احتجاج کیے، ان احتجاجات میں سودیشی تحریک نمایاں تھی، انہوں نے لوگوں کو ہندوستانی ساز و سامان کے استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ تلک نے اعلان کیا کہ سوراج میرا پیدائشی حق ہے اور ہر قیمت پر میں اس کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ مکمل آزادی کو حاصل کرنا انتہا پسندوں کا عین مقصد بن گیا، انہوں نے عام لوگوں کو بھی جد و جہد آزادی کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ اس زمن میں مذہبی تہواروں کے جشن کے رواج کو عام کرتے ہوئے انگریزوں کی مخالفت کے لیے عوام کو تیار کیا۔ تلک نے وہی زبان میں کیسری اور انگریزی زبان میں مراٹھا نامی اخبار جاری کیے۔ عزیز بچوں، یہ بہت ہی لیندی سبق ہے، اس سبق کے متعلق 4 مارکس کے لیے آپ کو سوال ضرور آنے والا ہے۔ آپ ان تمام سوالوں کے جوابات ایک آڈیو کے طور پر کیا ہے آپ آرام سے سن سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو سکیں۔ عزیز طلباء، چلیے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔